السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ 30ویں پارے کی میں نے آیات تلاوت کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم تھوڑا سا کچھ پڑھ سکے، سیکھ سکے۔ یہ 30واں پارہ قرآن کا آخری پارہ ہے، اس میں 37 صورتیں شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ 30 منٹ میں ان سب کی مکمل تفسیر ممکن نہیں، تو ہم نے اس کو 2 حصوں میں کیا ہے تقسیم، اور آپ کو آسان الفاظ میں اور سادہ نکات کی صورت میں اس کا خلاصہ انشاءاللہ آج میں کروں گی تاکہ آپ قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ لیکن ایک بات پلیز یاد رکھیے گا کہ قرآن سیکھنے کا عمل یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جھلک تھی، ایک تعارف تھا۔ انشاءاللہ تعالی دورہ قرآن کے بعد ہم اس کی تفصیلی تفسیر کریں گے، ہر آیت کو گہرائی سے سمجھیں گے، اور تاکہ اس قرآن پر اچھے طریقے سے عمل کیا جا سکے اور اس کا نور ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کے اس علم سے مستفید ہو سکیں۔ اور اس کے بعد یہ پہلا پارٹ ہے، پارٹ 2 کے بعد پلیز ہمارے ساتھ اختتامی دعا میں بھی شامل رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ 30ویں پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا کہ قیامت کی آمد ایک بہت بڑی خبر ہوگی، عن النبأ العظیم۔ اس کی آمد سے قبل بہت سے لوگوں کو اس کے ہونے کے بارے میں شبہات تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جہنمیوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ کس طرح کتنے ہزار سال جہنم میں پڑے رہیں گے، اور پھر تقوی والوں کے لیے اس دن بڑی کامیابی ہوگی، اور ان کو باغ اور انگوروں، اٹھتی جوانیوں والی ہمسنیں اور چھلکتے جام دیے جائیں گے، اور اس دن وہ کوئی بیہودہ بات نہ کریں گے، نہ بہتان سنیں گے۔ اس دن وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا، اور اس دن منکر حق پکار اٹھے گا کہ اے کاش میں نابود ہوتا، یعنی میں مٹی ہوتا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، یہاں تک کہ رات کے معمولات بھی واضح طور پر بیان کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت گفتگو نہ کرتے اور جلدی آرام فرماتے تاکہ تہجد کے لیے بیدار ہو سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد غیر ضروری باتوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے تھے جو رات کے ابتدائی حصے میں گپ شپ میں مشغول رہتے اور آخری حصے میں سوتے رہتے۔ آج کے دور میں اگر ہم اس کو خود سے ریلیٹ کریں تو رات گئے تک فضول گفتگو چلتی رہتی ہے، موبائلز پر وقت ضائع ہوتا رہتا ہے، سوشل میڈیا پر لوگ مصروف رہتے ہیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں سستی ہوتی ہے، دن بھر کی کاہلی اور جسمانی اور روحانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اندر۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم یہ ساری باتوں میں مشغول ہیں، جبکہ ایک مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے دن کا آغاز برکات کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی نماز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرے لیے صبح میں 4 رکعت ادا کرے گا میں اس کے پورے دن کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور یہ رکعت جو ہے وہ دوحہ کے نفل ہیں، اوابین بھی کہہ سکتے ہیں سب، لیکن یہ فجر سے الگ یعنی سورج نکلنے کے بعد کے۔ سورہ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند نہیں بھاگتے بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں
اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا اسے جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنا چاہو تو دیکھو کہ یہ کام تمہاری خواہش کے مطابق ہے یا اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی عمل صرف نفس کی تسکین کے لیے ہو تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ واقعی درست ہے یا نہیں۔ اور سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ کہ اپنی خواہشات کے خلاف جا کر اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنا۔ اکثر لوگ وہی نیکیاں کرتے ہیں جن میں ان کا دل لگتا ہے، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جس میں محنت درکار ہوتی ہے۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ ان اعمال میں ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کریں، چاہے وہ مشکل لگے یا خواہش کے خلاف ہو۔ یہی اخلاص کی پہچان ہے کہ انسان صرف وہی عمل کرے جو اللہ کو راضی کرے، نہ کہ وہ جو اس کے نفس کو خوش کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ آ کر رہے گا، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون والے واقعے کا ذکر کیا کہ مخاطبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا، اور آج ہمیں، کہ اگر وہ دعوت کو جھٹلائیں گے تو انہیں آخرت کے عذاب کے ساتھ دنیا میں بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے دعوت کا کام آسان فرما دے، پہلے ہمیں خود سمجھنے کی توفیق دے، پھر ہمیں پھیلانے کی توفیق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ آیات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ وہ نابینا صحابی تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نصیحت طلب کر رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بااثر قریشی سرداروں کے ساتھ بیٹھے اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اس موقع پر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی بار بار مداخلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناپسندیدہ محسوس ہو رہی تھی، اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ قیمتی ہے جو سیکھنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی معمولی ہو، جبکہ جو شخص حق کو سننے کے باوجود انکار کرتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ دنیاوی مقام اور حیثیت اللہ کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے۔ اس چیز کا کامیابی کا معیار دنیاوی جو ہے وہ مال و دولت یا اثر و رسوخ نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت کیا ہے کہ کس کی قدر کی جائے گی؟ ایمان، اخلاص اور دین سیکھنے کی خواہش رکھنے والے کی۔ دنیا کے لوگ مال و دولت، شہرت اور اثر و رسوخ کو عظمت کا معیار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں عزت اور بلندی کا معیار کچھ اور ہی ہے، تقویٰ ہے۔ وہی معیار دیا گیا ہمیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی طرف لپکتے ہیں، جن کے دل میں سیکھنے کی طلب ہوتی ہے، وہی اللہ کے نزدیک حقیقی طور پر معزز ہے۔ سورہ ابسہ میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے کام میں کمزور اور کم حیثیت لوگوں سے بھی برابری کا معاملہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے، اور پھر نیز قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو بھائی اپنے بھائی سے، بیٹا اپنے والدین سے، اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، اور والدین اپنے بچوں سے۔ ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ آگ سے کسی بھی طور پر بچ جائے، چاہے اس کے بدلے کسی بھی دوسرے کو پکڑ لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن صرف نیک اعمال قبول فرمائیں گے، ایمان قبول فرمائیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس قورت واذا النجوم انکدرت۔ سورۃ تکویر میں اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس دن زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو کس جرم میں مارا گیا۔ اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اور ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن مجید کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، بلکہ دو جہانوں کے رب کا کلام ہے، اور ان لوگوں کی نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگ فقط وہی کچھ چاہ سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین چاہے گا، اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کہ ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دینے والا ہوگا، اور مظلوم لوگوں کو جو ہے وہ انصاف اس دن ملے گا، اور جو
ہدایت ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، اور جو چاہ رکھتا ہے اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا ہے کہ تجھے تیرے رب کریم کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی کس چیز نے تجھے یہ بھلاوے میں ڈال دیا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ وہی تیرا رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے بہترین شکل دی اور تجھے متوازن بنایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آخری صورتوں میں 29 پارہ اور 30 میں قیامت کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے نشانیوں کے بارے میں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے اور قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ اس دن ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کیا بویا تھا، اور اب وہی کاٹنے کا وقت ہے۔ تو انسان کو دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کر نافرمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی یقیناً سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں میں بے خوف ہو جائے اور توبہ اور اصلاح کو بھول جائے۔ اصل فہم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ مزید اس سورہ میں کرامن کاتبین یعنی لکھنے والے معزز فرشتوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ دو فرشتے دن رات انسان کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور کوئی شخص اپنے منہ سے الفاظ نہیں نکالتا کہ یہ اس کو لکھ لیتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن یہی اعمال نامہ انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدلے کا دن ہوگا، اور اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے دن اور رات باری باری آتے ہیں، اور نماز فجر نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب رات کے فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے ان سے دریافت فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم واپس آئے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھا۔ تو یہ روایت اس بات پر زور دیتی ہے کہ فجر اور عصر کی نمازیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ان اوقات میں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر ان وقتوں میں نیک اعمال کریں، صبح سے شام تک کریں، صبح سے رات تک کریں، لیکن ان اوقات میں نمازوں کو جلدی ادا کریں، ذکر الہی کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنے دن کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کمائیں اور کتنا وقت ضائع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے صرف ہمارے اعمال ہی نہیں لکھتے بلکہ ہمارے جذبات اور اخلاص کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے الحمدللہ کثیرہ کہا، یعنی اللہ کی بہت تعریف کی، تو یہ جملہ لکھنے میں فرشتوں کو دشواری ہوئی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اسے کیسے لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میرے بندے نے کہا اسی طرح لکھو۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ ہماری نیت اور محبت بھی لکھی جاتی ہے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خود عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب میں کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی صبر اور شکر دونوں ایسے اعمال ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اسے جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ سورہ شمس میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو تخلیق کیا اور اس میں نیکی اور برائی کو الہام کر دیا۔ جو اپنے نفس کو آلودہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، اور فلاح اس سے ہی ملے گی جو اپنے نفس کو پاک رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کی جو ہے وہ کونچیں کاٹ دیں، جس کی سزا میں اللہ نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ سب کو برابر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں انسان کو برائی اور بھلائی کا دو راستے جو دکھائے، اس کے بارے میں
جو ہے وہ تفصیل سے بیان بھی کر دیا اور خبردار بھی کر دیا، علم و عقل سے بھی نواز دیا، اور پھر انسان کو اختیار دے دیا کہ اب وہ دیکھے کہ اس کو کس راستے کی طرف جانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سبق کے لیے پچھلی قوموں کا انجام بھی چھوڑ دیا تاکہ وہ دیکھیں، مزید اپنے لیے اس سے ہدایت سیکھ سکیں، رہنمائی لے سکیں کہ ان کو کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہدایت کا پورا رستہ سکھا دیا۔ جیسے ہم کچھ خریدتے ہیں تو اس کے اندر ایک مینول ہوتا ہے جس کے اندر پوری چیزیں ہمیں تفصیل سے بیان کی جاتی ہیں کہ اس چیز کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن ہدایت کی کتاب بھیجی اور اس میں سب کچھ بتا دیا، ایک مینول بھیجا، ہمیں سکھا دیا، پڑھا دیا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے، سیکھنے، سکھانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ اللہ تعالیٰ سورہ لیل میں انسانوں کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک وہ جو صدقہ دیتا ہے، نیکی کی تصدیق کرتا ہے اور اچھے اعمال اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور دوسرا وہ جو بخل کرتا ہے، نیکی کو جھٹلاتا ہے، برے اعمال اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور نیکی پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے، اور یہ کہ نیکی کرنے سے مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ یہ ایک عظیم اصول ہے کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو شخص نماز کی پابندی شروع کرتا ہے اسے قرآن کی محبت نصیب ہوتی ہے، جو صدقہ دینا شروع کرتا ہے اس کے دل میں مزید خیرات کرنے کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کے فوائد بھی یہاں بیان فرمائے کہ صدقہ دینا بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ پھر بخل اور نیکی کو جھٹلانے والے کا انجام بتایا گیا کہ جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا اور نیکی کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے مشکل رستے یعنی جہنم کی راہ کو آسان بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں میں سے خرچ نہیں کرتا اور نیکی کی راہ کو اختیار نہیں کرتا، اس کے لیے دنیا میں بھی مشکلات بڑھتی ہیں اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس سورہ کی آیت نمبر 18 میں ذکر ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ دینا، یتیموں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کا خیال رکھنا اور نیکی کی راہ اپنانا صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے سکون، عزت اور آسانیوں کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں دینے والا بنائے، اخلاص اور محبت کے ساتھ دینے والے بن جائیں ہم، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے اور آئندہ ایک بڑی کامیابی کی بشارت دی ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز تلقین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پروردگار کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، یعنی حد سے زیادہ بھی نہیں بڑھنا چاہیے اور جو ہے وہ بخل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہماری شخصیت پر نظر آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسانیاں دینے والا ہے، مشکلات میں انسان کو نہیں ڈالتے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ کبھی اپنے نبی کو چھوڑا تھا، نہ مشکل حالات میں نہ آسان حالات میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے کو بے حد پسند فرمایا ہے، اور اظہار کرنا اس کی نعمتوں کا عبادت کا حصہ ہے، اور مستقل کامیابیاں جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس یقین کو مضبوط کر دے، آمین۔ سورہ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ سورہ علم نشرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا اور آپ کے تذکروں کو بلند کر دیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ
اور اللہ تعالیٰ آسانی دینے والا ہے. ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل تکلیف مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہمیں خالص کرنے کے لیے آئی ہے. اور اگر یہ آئی ہے تو اس کے بعد یقیناً اپنے ساتھ آسانی بھی لائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشکل کے ساتھ آسانی کا ذکر کیا ہے. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، دونوں طرح سے آسانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد بھی فرماتا ہے اور بوجھ بھی ہلکے فرماتا ہے، اور آسانی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو صبر اور یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے. سورۃ التین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. سورۃ التین میں اللہ نے 3 قسمیں کھائیں، زیتون کی، کوہ سینا کی اور مکہ معظمہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا، پھر وہ خود ہی پستی کی طرف چلا گیا، اسفل سافلین بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک جانے سے پہلے بچا لے. مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یقین دلایا ہے اس بات کا کہ وہ انسان کو جو ہے بہترین اجر عطا فرمائیں گے. اس کو پہلے بہترین صورت پر پیدا کیا، اس کے ناک، کان، آنکھیں، ہر چیز کھولی، بہترین بنایا، بہترین ساخت پر. ماں بھی ایسا کام نہیں کر سکتی کہ اس کو حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہترین خوبصورت صورت میں انسان کو پیدا کیا. ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں. کبھی سوچیں تو ہمارا پورا وجود جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے، اللہ کی قدرتوں کو پہچاننے کی، کائنات پر غور و فکر کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کو پیدا تو بہترین ساخت پر کیا گیا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ اس کے اعمال پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق دے. سورۃ العلق. پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس میں کچھ خاص چیزوں کا ذکر کیا گیا. علم کا، انسان کی تخلیق کا، قلم اور سجدے کا ذکر کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی بنیاد علم پر ہے. خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہاں پر ایک سائنسی نقطہ ایمبریولوجی کو بیان کیا گیا کہ قرآن علم اور حقیقت پر مبنی کتاب ہے. علم کی اہمیت اور قلم کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ آیات لکھنے اور پڑھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. قلم اور علم انسان کی عزت کا سبب ہے. نیز نماز اور عبادات سے روکنے والوں کے برے انجام کی خبر دی گئی کہ آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی نماز سے روکے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا. اور سجدے کے ذریعے بتایا گیا کہ قریب ہونے کا اللہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سجدے کے ذریعے ہمیں قربت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے نور سے مالا مال فرمائے اور سجدوں کی لذت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سورۃ القدر میں نازل ہوا کہ قرآن کو ایسی رات میں نازل کیا گیا جو تقدیر کے فیصلوں والی رات ہے. یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اس رات فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام احکامات لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے. اس کے بارے میں آج کل ہمیں بہت الحمدللہ سننے کو مل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں
سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے، اور ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جن کی گردنوں کو آگ کے عذاب سے آزاد کیا جائے گا۔ اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، ہم جو ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دینا، ہم سب کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو معاف فرما دینا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے اور اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش اور اہل کتاب کے بعض مشرکین کے اس لغو مطالبے کا ذکر کیا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ کتاب پڑھتا ہوا نازل ہو۔ دین کی دعوت کو پرکھنے کا اصل رستہ بیان کیا گیا کہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ کی عبادت، نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دی گئی تھی، جو کہ ملت ابراہیم کا دین ہے۔ اسلام کوئی نئے احکامات لے کر نہیں آیا، بلکہ پہلے سے موجود دین کو درست اور مکمل کیا گیا۔ ہر شریعت میں جو دعوت تھی وہ توحید ہی کی تھی کہ اللہ کو خالص ایک معبود مانا جائے اور اسی کے لیے عبادت کی جائے، خالص ہو کر اپنے دین کو درست کیا جائے۔ اس کے علاوہ شریعت کا جو بیسک حکم تھا اور کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ کو واحد اور یکتا مانا جائے، اور یہ ہر کتاب میں موجود تھا اور آج بھی موجود ہے، جس کو وہ رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ منکرین حق یقیناً دوزخ میں جائیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہیں، جبکہ ایمان اور نیک اعمال والے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت، نماز اور زکوٰۃ یعنی کہ بیسک جو تعلیمات تھیں وہ ہر دین میں ایک ہی تھی۔ سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی۔ یہاں پر قیامت کی ہولناکی کا منظر بیان کیا گیا کہ زمین شدت سے ہلائی جائے گی اور اپنے بوجھ نکال دے گی۔ اس دن لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے اور ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ہوگا۔ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی کوتاہی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہاں پر صرف یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کا دن ایک سخت ترین دن ہوگا اور ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، جس دن ہمیں کچھ کام نہ آئے گا سوائے اللہ کی مہربانی اور رحمت کے۔ سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں، پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر ان کی جو صبح و شام، اور ان گھوڑوں کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں۔ سورۃ العادیات میں انسان کے ناشکرے پن اور دنیا کی محبت میں غرق ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے جنگی گھوڑوں کی مثال دے کر بتایا کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے اور مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کے دل کے راز اور نیتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو مال ہے اگر وہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اس کی محبت میں غرق ہو کر دنیا میں کھو نہیں جانا، اور اس کی حرص میں جو ہے مبتلا نہیں ہونا کہ ہم اور مل جائے اور مل جائے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مال کو بھی ہم نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اچھے طریقے سے لگانا ہے، اور کرنا کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ ہم نے اس مال کو اللہ کی راہ میں کیسے لگانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ساری زندگی میرا مال، اور اس کی حرص میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان کا مال، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اوڑھ لیا، یہ سب اس کا مال ہے، اور جو باقی بچا وہ وارثوں کا مال ہے۔ تو اگر ہم اپنا مال استعمال کر جائیں اور وارثوں کو بھی یہ سکھا جائیں کہ مال
اللہ کی راہ میں کیسے دینا ہے، تو دونوں صورتوں میں ہماری نجات ممکن ہے۔ اور اگر ہم نے ان کو یہ نہ سکھایا کہ اللہ کی راہ میں مال کیسے دینا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، تو وہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔